جی ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں عاطف علی شاہ ناروے سے، مولانا صاحب السلام علیکم، آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج قبول و منظور فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کتنا با اختیار ہے اور کتنا بے بس ہے، تقدیر اور تدبیر کا کیا نظریہ درست ہے، وہ کون سا نظریہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، صرف اس کے بارے میں بتا دیں، ہم تو رتبو یاب سنتے رہتے ہیں۔ شاہ صاحب نہ تو انسان اس طرح مختار ہے جیسے اللہ کہ جو چاہے کر لے، کتنے منصوبے ہیں جو ہم بناتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، سارا زور لگاتے ہیں، نہیں کامیاب ہو، بے بسی ہے۔ نہ اور اس طرح بھی نہیں کہ یہ بے جان چیزوں کی طرح کہ بس اس کو اللہ ہی ہلاتا چلاتا، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیتا، یہ بھی مانے تو سارا دین ہی کیا پھر لوگوں کو سزائیں کیوں دی جاتی ہیں اور عدالتیں کیوں ہیں، پولیس کی۔ تو بات وہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہی، بڑی پیاری ہے، اس کی تفصیل تو پھر جوں جو بات کریں گے پھیلتی جائے گی۔ لا جبرا ولا تفریق، نہ تو یہ ہے کہ انسان مجبور ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ نے بالکل اس کو سب کچھ چھاپ دیا، جو جی چاہے کر رہا ہے، اب رب بھی دخل نہیں دے سکتے، یہ بھی نہیں، بلاکن امر بین الامرین، کام ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا، مولانا ادریس خان علی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ علی رضی سے ایک آدمی نے کہا کتنا اختیار ہے مجھے، آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھا، اس نے اٹھا لیا، زمین پر کھڑا تھا، فرمایا دوسرا اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا، گر جاؤں گا، فرمایا اتنے کچھ اختیار ہے کچھ نہیں۔ اور بہت اچھی بات مولانا بدر عالم نے کہ ہیں تو بیچارے بندے کیا ہیں، اللہ ہی ہے سب کچھ، تو بیچارے کہتے ہیں چلا آدم سے میں ہستی کو، جب بننے لگا نا انسان، چلا آدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تکلیف، بلا میں پھنسنے کو کچھ اختیار دیتا ہے، تھوڑا سا اختیار دے کر ہمیں پھنسا دیا، پھنس گیا، اب جان تو نہیں چھڑا سکتے، ہزار مانا کریں دوزخ جائیں گے، کیونکہ کوئی کہہ نہیں سکتا میں مجبور ہوں۔ اگر یہ مجبور کیا عدالتوں کو برخاست کرو، پولیس کو ہٹا دو، تمہارے کوئی چوری کرو، کیا کہتے ہو تو ان بیچارے قسمت پر۔ رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی طرح ایک نامراد باغ میں چلا گیا، پھل توڑ کر کھائے، اب مالک آیا، اس نے کہا یار کیوں کھا رہے ہیں میرا پھل؟ کہنے لگا میں نہیں کھا رہا، کھلا رہا، میرا کوئی قصور نہیں، اللہ کھلا رہا۔ اس نے سمجھا اس کا علاج باتیں نہیں، نوکروں سے کہا رسے لاؤ، سوٹے لاؤ، باندھ دیا، ہینٹی شروع کر دی۔ اب وہ کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا مارتا نہیں مروا رہا، جب توبہ کی نا کہ میرا قصور تھا، اس نے کہا میں ہی مار رہا تھا، تو کھا رہا تھا، تو مان گیا میں ہی مار رہا۔ تو بندہ نہ تو ہے بیٹا پتھر کی طرح کہ اللہ ہی ہلاتا ہے، اس نے اختیار دیا، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میں نے راستے بتا دیے، اب جس کی مرضی وہ کفر کرے اور دوزخ میں چلا جائے، جس کی مرضی وہ نیک کام کر کے مومن ہو جائے، اما شاکرا و اما کفورا، راستہ بتا دیا، اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے گا نہ شکر۔ باقی جو نا معاملات کے ساری مرضی یہ شریعت کا دائرہ، اس میں اختیار ہے، نیکی بدی ہم اپنی مرضی سے کریں، جو تقدیر ہے نا دوسرا، دکھ سکھ آنے، بیماریاں آنے، مالی پریشانیاں، اس میں ہمارا دخل بہت تھوڑا ہے، محنت ہم کرتے ہیں ضرور کرنے کے حکم ہے، مگر وہاں تقدیر بہت بھاری۔ اسی کو حضرت علی نے کہا عرفت ربی بفضل اللہ، کہ لوگ کہتے ہیں رب نہیں، وہ کہتے ہیں رب کا پتہ تو چل گیا جب ہم نے سارا زور لگایا، کوششیں کی، پکے ارادے کیے، اے لوگ کچھ نہیں بنا، پتا لگا کہ کوئی طاقت ہے جو مزاحمت کرتی، نہیں ہونے دے۔ وہاں پھر یہی حکم ہے کہ اگر نہیں ہوا تو سمجھو کسی میں بہتری، گلا نہ کرو، راضی۔ جی دین کے احکام جو نا حلال و حرام یعنی کہ یہاں بہانہ نہیں بنا سکتے زبردستی ہم سے کہ یہ ہم خود ہی کرتے ہیں، یہ اختیار ہے، مگر یہ جو نا دکھ سکھ یہ کوئی یہ بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے ہیں، ہمیں حکم ہے پرہیز کرو، اپنی طرف سے احتیاطیں کرو، اور کچھ نہیں کرتے۔ میں دوست سن رہا سنا دوں، بہت پیاری بات کہی، گر گریزی با امید رہا، اگر تو بھاگے گا کہ وہاں سکھ ملے، یہاں سے بھاگنے وہاں سکھ ملے گا، گر گریزی با امید رہا ہم ازاندہ پیش تھا، وہاں بھی کوئی مصیبت آ جائے گی سامنے، ہیت کنجے بے دد و بے دام، کوئی کونا دنیا کا نا درندوں اور چار پایوں سے خالی نہیں، جز بخلوت گاہ حق کا سوائے اللہ کے دامن سے چمٹ جانے کی کوئی پناہ، آدمی وہاں ہی چمٹا رہے، محنت کرے کہ بچا کر رکھ، ورنہ کوششیں کرنے کے باوجود سب بیکار جاتے۔ کون بھوکا مرنا چاہتا؟ نہیں کوئی پیچ جی باقی اللہ سے دعا کرنی، اپنی کوشش، یہ حکم ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
اسی لیے نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ رزق کوشش سے نہیں آتا. یہ نہ کہو کہ کوشش کیجیے آیا, کئی کوشش رہا ان کو بڑا, کوشش کے بعد آتا ہے. یہ کہو کوشش سے نہیں, کوشش کے بعد رکھا ہے اصول اس نے کہ ہاتھ پیر ہلاؤ دے دوں گا, عام دستور یہی. کوشش کے بعد ہے, کوشش سے نہیں, ورنہ کئی کوششیں جو ہے نا کام رہ جاتے ہیں, بیچارے بڑے کوشش کرتے ہیں, کچھ نہیں پڑے پڑتے. جی محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں دبئی سے, اللہ کا دامن ہے اس میں, آدمی بس نہ اس کو یاد کرے, دعائیں کرے, اسی سے رزق مانگے. محمود احمد صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں, میں صبح ہی بچوں پڑھ رہا تھا امام زین العابدین کی دعائیں, آپ لوگ بھی پڑھیں. اور جنہوں نے پڑھی نا مصر میں بھی اور دوسرے سنیوں نے, انہوں نے کہا یار کتنے ظالم ہیں جو اہل کتاب بیت کی کتابیں نہیں پڑھتی. شیعہ کہہ کر محروم ہے. الصحیفۃ الصادقۃ الکاملہ, اس کو کہا جاتا ہے زبور آل محمد, کہ جیسے حضرت داؤد کا زبور تھا اس طرح کی دعائیں صبح شام کی, اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے, صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے, رسول اللہ ہر, اور 7 دنوں کی دعائیں بھی. اس میں امام کہتے ہیں پھر اللہ میں تجھ سے کس طرح نا امید ہو جاؤں جبکہ تیرے سوا کسی دوسرے کے پاس کوئی اختیار. تو نے اس وقت مجھے یاد رکھا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں دیتا رہا, اب تو مجھے کیسے بلائے. آپ پڑھتے رہیں فکریں, کئی یار حدیثوں نے بیٹا پڑھی, انہوں نے کہا یار اس سے بڑی توحید کون بیان کرتا. ضرور حدیں قائم کی ہوئی ہیں, اس کا نہیں پڑھنا, اس کا نہیں, بری باتیں چھوڑ دو, کسی چیز بری جو اچھی ہیں وہ تو لے لو. اب بائبل ہے, بہت رد و بدل انہوں نے کیا عیسائیوں یہودیوں, مگر یقین جانے اس میں جو زبور ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام جو دعائیں کی, اور جو امثال سلیمان ہے, حدیث کی طرح ایک فکرہ برا پراورت حضرت سلیمان, اس کا ہی ترجمہ مولانا حبیب الدین فرائی نے خیرت نامہ کیا. اگر سیکھنا چاہتے تو امثال پڑھو. اب کیوں ہر شے رد کرتے جانا کہ وہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ بھی نبی بہت اعلیٰ تعلیم لے کر آئے تھے. بادل سیبوں نے اگر کوئی ملاوٹ کر دی اس کو دفاع کرو, جو اچھا ہے وہ تمہارا ترکہ ہے, وراثت ہے پیغمبروں کی, اس کی قدر کرو. اسی لیے خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جو چیزیں پچھلے انبیاء کی مجھے تک پہنچی ان میں یہ فکرہ بھی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, اگر شرم نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کر. بے شرم آدمی جو نا اس کو کوئی نہیں پھر روک سکتا. بیٹا اچھی چیزیں پڑھنی چاہیے. آپ وہ صحیفہ ساتھ کا اردو میں ترجمہ ہو گیا, اس کی شرح بھی ہے ساتھ مفتی جعفر حسین. آپ میرے بچے بھائی پڑھیں نا, مثلا والدین کے لیے دعا کی ہے, دیکھنے میں دعا ہے, مگر جو کرنا چاہیے نا والدین کے ساتھ وہ دعا میں آ گیا کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے, میں اس طرح ان کے ساتھ. اولاد کی باری آئی, اولاد کے بارے میں جو ہماری ذمہ داریاں, کیا اولاد کو بنانا, وہ دعا کے پیرائے میں, مجھے اللہ توفیق دے میں اولاد کو یہ بناؤں یہ بناؤں. اور اس کی جو شرح کی ہے نا مفتی جعفر حسین وہ بھی موتی پر ہے, جس طرح عربی میں تھی نا, آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ یار پڑھتے رہے تھے دین میں والدین کا یہ, اولاد کا یہ, ہمسایوں کا, اسلامی فوجوں کا, اس طرح کو لکھ سکتا. صرف نادان اس جھگڑے میں میرا مغز کھاتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ڈٹا, اور یار میں جو اچھی بات کہتا بریلوی کے رہتے خام خواہ کہوں کہ اس نے غلط کی. یونیورسٹی میں جب لیکچر تھا بیٹا تو وہاں میں نے کہا بھائی ختم کرتا ہوں میں مولانا مرزا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شعر, رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بھی کہتا ہوں. آپ سمجھ رہے ایک عالم دین تھا, ہمیں کچھ باتیں ان کی جو ناپسند ہیں اختلاف ٹھیک ہے, مگر علم ختم ہو گیا. اب انہوں نے جو پیاری بات کہی, لحد کا ذکر, قبر میں جانا ہی ہے نا, اب قبر اندھیرا, وہ کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جا, اللہ کے رسول کے چہرے کی محبت ہے اپنے دل میں بٹھا لے, یہ ساتھ لے کے چلے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اتنی بڑی بات, یہ چراغ ساتھ لے کر جاؤ ورنہ وہاں اندھیرا ہی اندر, روشنی صرف حضور کی محبت سے ہوگی. محمود احمد صاحب پوچھتے ہیں ایک شعر اور عرض کر دوں, اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہتے ہیں تیرے نام پر کروں جہاں فدا, جہاں فقط دو جہاں فدا, نہیں اس سے بھی میرا جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہان. بے قدری نہ کرو امت کے نیک لوگوں کی عزت کر, کسی گروہ میں پھر کیا اختلاف ہم کریں کہ صحابہ کرام سے کرتے ہیں کہ ان کی یہ رائے نہیں ٹھیک دوسرے کی ٹھیک ہے, وہ الگ بات, بے ادبی نہیں ہونی چاہیے.